بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جو آج کسی کا دل دکھا کر سکون سے بیٹھے ہیں، وہ آج نہیں تو کل ضرور مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر کبھی خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے زیادہ ہو جائے۔ سبز الائچی تھائرائیڈ کا علاج ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے فوری بعد 2 الائچیاں علیحدہ علیحدہ اور آہستہ آہستہ چبائیں، چھلکا پھینک دیں۔ پودینہ اور لیموں متلی کم کرتا ہے اور سفر کی بے چینی دور کرتا ہے۔ رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ کمر کے مہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ انار دانہ کھانے سے منہ کے چھالے کم ہوتے ہیں اور منہ کی جلن دور ہوتی ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کافی سے زیادہ سیب آپ کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے۔ عورت نہانے سے قبل سر پر آملہ اور ریٹھا پیس کر لگا لے، 1 ہفتے میں بال گھٹنوں تک آ جائیں گے اور اس سے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ آلو شام کو مت کھاؤ، بواسیر ہو جاتی ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھا کھانے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی کنگھی استعمال کرنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ بچوں کو ریت پر مت کھیلنے دیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملتی، لیکن اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ کسی بھی کام کے ختم ہونے کے بعد گاجر کھا لو، آپ کا جسم تھکے گا نہیں۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چنبیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں یا کمر کا درد ہو، نیند زیادہ آتی ہو یا کبھی کبھی بخار آتا ہو، ایسے افراد کو لسی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کر کے آٹا بنا لیتے ہیں اور ہاضمے کی خرابی، پیچش، مروڑ اور دستوں کی شکایت میں 1 چائے کا چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ دیتے ہیں، جس سے یہ بیماری فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں، چھپکلیاں وغیرہ آنا ختم ہو جائیں گی۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔
جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو چہرے پر لگاؤ۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی، پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔